اللہ کے رستے پہ لگاتے جائیں، شریعت کا رستہ بتاتے جائیں، اور کام بھی وہ کرے جو شریعت والے ہو، کام بھی وہ کرے جو سنت والے ہو، کام بھی وہ کرے جو مصطفیٰ کے بتائے ہوئے ہو۔ اور یہاں پر کیا حالات ہے وہ آپ کے اور میرے سامنے، یہ بھی بڑا المیہ ہے۔ افسوس یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے سمجھ لیا ہے کہ پیر پتہ کیسے ہوتے ہیں، رنگ برنگے کپڑے پہن رکھے ہوں، انگوٹھیاں پہن رکھی ہوں، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہوں، اور تھوڑا سا اگر زیادہ ہی کلندری ٹائپ کا ہمیں پیر چاہیے تو سگریٹ بھی پیتا ہو، ساتھ بوٹی بھی پیتا ہو، اور نماز کا وقت آئے نا، نماز کا وقت آئے تو نہ خود نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نہ دوسروں کو جانے کے لیے کہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے، اور جب سوال کیا جانا کہ حضور نماز، چھٹ نماز، چھٹ نماز۔ ہم یہاں پر بیٹھ کر غوث پاک کا بیان کریں اور یہ نہ بتائیں کہ سچا پیر کون سا ہوتا ہے، تو پھر ہمارے اساتذہ ہمیں معاف کیسے کریں گے؟ توجہ ہے، سچا پیر مہر علی ہے، سنت اثر رہ جاتی ہیں تو حضور تشریف لے آتے ہیں، فرمایا آل رسول ہو کر سنتیں چھوڑتا ہے۔ یہ ہے حضرت شیخ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے بھی واقعہ منسوب ہے، بختیار کاکی سے بھی یہ واقعہ منسوب ہے۔ جنازہ پڑھا ہوا ہے، وصیت پڑھنے والے نے وصیت سنائی کہ جنازہ وہ پڑھائے گا جس کی اثر کی سنتیں نہ رہی اور کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی۔ یہ ہے پیر اور یہ ہے شیخ، ایسے لوگ جو نماز چھوڑے، جو سنتوں کے تارک ہو، جو گالیاں دیں، جو گانے باجے کو فروغ دیں، جو شریعت مطہرہ کا مذاق اڑائے، جو شریعت اسلامیہ کو پیٹ پیچھے پھینک دیں، وہ پیر نہیں ہوتے۔ جو پیر ہوتے ہیں وہ مصطفیٰ کی ایک ایک سنت پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ، آپ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور پہلے میں آپ کو دیکھوں گا پھر مرید ہوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، کئی دن آپ کی خدمت کرتا رہا، ایک دن صبح اپنا سامان باندھا، جانے لگا۔ حضرت شیخ نے ہاتھ پکڑا، کہا کیوں جا رہے ہو؟ کہا حضور میں نے تو کوئی چیز آپ کے اندر نہیں دیکھی، کوئی کرامت نہیں دیکھی، کوئی بات نہیں دیکھی، میں تو جا رہا ہوں۔ فرمایا کیا تو نے کبھی دیکھا کہ میری نماز رہی؟ کہا نہیں۔ کہا کیا تو نے دیکھا کہ میں نے جھوٹ بولا؟ کہا نہیں۔ کیا تو نے دیکھا کہ میں نے لقمہ حرام کھایا؟ کہا نہیں۔ کیا تو نے دیکھا کہ میں نے مصطفیٰ کی کسی سنت کو چھوڑا؟ کہا نہیں۔ فرمایا شیخ اور پیر پکڑنے کے لیے یہی چیز دیکھی جاتی ہے۔ کہا ہوا میں اڑنا اگر ولایت کی دلیل ہوتا تو مکھیاں ہوا میں اڑتی ہیں، پانی پر چلنا اگر پیر ہونے کی دلیل ہوتا تو پانی کے اندر سانپ، بچھو، مینڈک اور مچھلیاں چلتی ہیں۔ کہا آگ میں جانا اور نہ جلنا یہ پیر ہونے کی دلیل ہوتا تو شیطان بھی آگ میں جاتا ہے، نہیں جلتا ہے۔ فرمایا پیر کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو مصطفیٰ کی اداؤں پر عمل کرنے والا۔ نعرہ تحقیق۔ پیر کون ہوتا ہے؟ فرمایا جو شریعت اسلامیہ کا پاسدار ہوتا ہے۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی جب شیخ پکڑے، پیر پکڑے تو یہ نہ دیکھیں حضرت شیخ کرما والے حضرت اسماعیل شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ خود فرمایا کرتے، فرمایا بیلیو پیر وہ نہیں ہوندا جڑا مردے زندہ کر دے، پیر وہ ہوتا ہے جو مردہ دل زندہ کر دے، جو مردہ دل زندہ کر دے۔ اور ہمارے بزرگان دین اکابرین جب ان کے پاس لوگ آیا کرتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے، مردہ دلوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ اور زندہ دل ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زندہ دل ہونے کا مطلب ہوتا ہے جب وہ اللہ اکبر کہہ کر نماز پڑھتے ہیں تو ادھر ادھر کے خیالات نہیں آتے بلکہ اللہ کی یاد میں گم ہو جاتے ہیں۔ اور یہی ہمارے حضرت فقیہ اعظم مولانا نور اللہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نعیمی، آپ کا بھی یہی تھا۔ ایک دن کدو شریف کھانا کھا کر نا آئے تو حدیث پاک پڑھانا شروع کر دی، آنکھوں میں اشک جاری ہیں، رو رہے ہیں۔
مولانا منشا تابش قصوری صاحب فرماتے ہیں اپنے رسالے میں، کہتے رو رہے ہیں تو ہم شاگرد تھے، ہم نے پوچھا کہ حضور کیا بات ہے، کہیں درد ہے، کوئی تکلیف ہے؟ فرمایا رونا اس وجہ سے آیا کہ کدو کھانا تو حضور کی سنت ہے، کدو شریف کھانا تو حضور کی، یہ ہمارے پیر ہیں، یہ ہے ہمارے شیخ، کہا کدو کھانا تو حضور کی سنت ہے، اور میں کدو شریف کھا کر آیا ہوں، اپنے پیٹ میں کچھ تکلیف محسوس کرتا ہوں، اپنے آپ پر رو رہا ہوں کہ کہیں مجھ سے کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے، کدو کھا کے یہ تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ میں رو کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یاد کر رہا ہوں، اور زار زار رو رہے ہیں۔ اور مدینہ شریف کا کسی نے شعر پڑھا، اشک جاری ہے، مولانا منشا صاحب کہتے ہیں کہ مدینہ شریف کا نام آتے ہی حدیث پاک پڑھاتے ہوئے، حاضری مدینہ کی بات کرتے ہوئے آنکھوں سے اشک جاری ہوئے، مولانا نور اللہ صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رونا شروع ہو گئے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں، مولانا منشا صاحب تابش قصوری، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا یا اللہ یہ تیرا ولی ہے، یہ عالم شریعت ہے، اس کی آنسوؤں کا واسطہ ہمیں مدینہ شریف دیکھنا نصیب کر۔ میں نے جب یہ دعا مانگی تو ہم 4 ساتھی تھے، انہوں نے بھی مجھے دیکھ کر دعا مانگی، اللہ کا کرم ایسا ہوا ہم چاروں کو اکٹھا اللہ پاک نے مدینہ شریف بلا لیا۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندوں سے وابستہ ہوئے، نیک بن گئے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، اپنے دل کے اندر اس چیز کو محسوس کرے کہ میری ایک بندے کے ساتھ وابستگی ہو گئی، اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے دل کے اندر یاد الہی کی یاد تازہ کرتا ہے۔ الحمدللہ جل والا تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر، غیر سیاسی تحریک، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے فضل سے غوث پاک کا صدقہ دعوت اسلامی کا ماحول بھی ایسا ہی مدنی ماحول ہے کہ جو اس ماحول کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، امیر اہل سنت کے ساتھ وابستگی کرتا ہے، اللہ کے فضل سے اگر بے نمازی ہوتا ہے تو نمازی بن جاتا ہے۔ اور آپ کی نظر عنایت سے الحمدللہ لاکھوں لاکھ مسلمان نمازی ہوئے، متقی ہوئے، پرہیزگار ہوئے، اور اللہ کے فضل سے ایک چراغ اس گھر میں بھی جلا ہے، اور دعوت اسلامی کے مدرسے میں حفظ کر کے حافظ قرآن ہو گیا ہے جناب۔ اور ہمارے بھائی سخی محمد کے لیے، سخی محمد صاحب کے لیے بخشش کا سامان ہو گیا ہے۔